اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، اے سننے والے کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات لاتا ہے دن کے حصے میں؟ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کرتا ہے رات کے حصے میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگائے۔ کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک کے لیے اللہ نے میعاد مقرر کر دی ہے، وہ اس میں چلتے ہیں۔ سورج کے لیے، چاند کے لیے، دن رات اللہ نے ان کے لیے چالیں بنا دی ہیں، ہر کوئی اپنی چال میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے، اس کو بے خبر نہ سمجھنا۔ میں نے آپ کو بتایا لیل و نہار کی وجہ تسمیہ کہ لیل رات کو کیوں کہتے ہیں، نہار دن کو کیوں کہتے ہیں، یہ میں آپ کو پچھلے جمعے بتا چکا۔ لیل رات کو کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں مرد اپنی عورت سے اپنا مقصد پاتا ہے، اسی کو الفت کا سبب اور مسکن اور لباس بنایا ہے۔ نہار کی وجہ تسمیہ کا مطلب اس کا نام یہ کیوں ہے، اس میں لوگ اپنی معاش حاصل کرتے ہیں، ان کے مساعی، ان کے جتنی محنت اور کمانے کا وقت دن کا رکھا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور اللہ تعالی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالی رات کو دن میں شامل کرتا ہے۔ میں نے اس کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں بتائی تھیں۔ دن کام کے لیے ہے، رات آرام کے لیے۔ سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ انسان کس وقت سوئے تو فائدہ ہوتا ہے اس کے جسم کو، کس وقت سوئے تو اس کے جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا۔ رات قربانی دیتے ہیں اللہ والے، فوجی قربانی دیتے ہیں مورچوں پہ حفاظت کے لیے، اللہ والے رات کو قربانی دے کر جاگتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ باتیں میں آپ کو سنا چکا۔ ایک عام آدمی کے لیے یہی ہے، اگر سارے ہی اسی طرح کریں گے تو مشکل ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں کی لازمی سروس ہوتی ہے فل ٹائم، ان کو چھٹی نہیں ہوتی، ان کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے راؤنڈ دا کلاک، 24 گھنٹے وہ کام کرنا ہے، شفٹیں بدلتی ہیں، ان کے ہاں کام چلتا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو بتا چکا۔ بے مقصد رات جاگنا اچھی بات نہیں، بلا وجہ گپیں لگا رہے ہیں، بیٹھے میچ دیکھ رہے ہیں یا فضول وقت گزار رہے ہیں تو اس میں رات جاگنا اچھی بات۔ رات کو جاگے تو نیکی کرے، کام کرے، لکھے پڑھے، عبادت کرے یا ڈیوٹی دے، جو بھی ہے کرنی ہے۔ بلا وجہ رات کو جاگنا نہیں چاہیے۔ جلدی سونا، جلدی اٹھنا۔ پرانے وقتوں میں رواج تھا، لوگ صحن کے باہر گلیوں میں چارپائی ڈال کے سوتے تھے۔
اکثر لوگ تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے یا پھر اذان کے ساتھ سارے اٹھ جاتے تھے، نہیں اٹھتے تھے تو مکھیاں ان کو سونے نہیں دیتی تھی، اٹھنا پڑتا تھا۔ سارے اٹھتے تھے صبح فجر کے وقت، تیار ہوتے، نماز پڑھتے، ناشتہ کر کے بازار جاتے، اپنی دکانیں کھولتے، مغرب کے وقت بند کر دیتے، مغرب کی نماز پڑھ کے گھروں کو آ جاتے تھے۔ اب آپ کے ہاں سارا سلسلہ بدل گیا۔ صبح فجر کے بعد فرشتے رزق بانٹتے ہیں، آپ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ زوال کے وقت 11-12 بجے آپ دکانیں کھولتے ہیں، تو جب زوال کے وقت کھولیں گے برکت کہاں سے آئے گی؟ شام کو جلدی گھر آئیں گے، بچوں کو، بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے، رشتہ داروں کو ٹائم دیں گے۔ اب آپ رات کو 11 بجے گھر جائیں گے، بچے سو رہے ہوں گے، آپ جائیں گے، بچوں سے ملاقات ہفتے کے بعد ہوگی۔ یہ سارا نظام آپ نے بگاڑا ہے، کوئی فائدہ ہوا؟ اونچی باہر کے ملکوں میں جائیں، وہاں ابھی بھی شام کو 5 بجے بازار بند۔ یہی پاکستانی جاتے ہیں نا باہر، وہاں شام کو بند، ان کو گھر جانا پڑتا ہے، وہاں سے بھی نہیں سیکھتے۔ انہوں نے غلط نظام بنا لیا، بجلی کا استعمال غلط ہو رہا ہے، نہ بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، نہ رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ مجبوری ہو جائے تو ان کو مشکل آ جاتی ہے۔ رات اللہ تعالی نے بنائی ہے، اس میں آپ آرام کریں۔ سورج غروب ہو جاتا ہے، اندھیرا کیا ہے اللہ نے آپ کے لیے، اس میں آپ کے جسم پر کیا اثرات ہوتے ہیں آپ ڈاکٹروں سے پوچھ کے دیکھ لیں، سائنس سے پوچھ لیں۔ اگر آپ کو دین کی بات کو نہیں ماننا، سائنس بھی آج آپ کو بتا رہی ہے۔ یہ اللہ تعالی ہے، کیسے اندھیرا کرتا ہے، کیسے اجالا کرتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ آج کلاؤڈ سیڈنگ، بارش برسانے کے لیے طریقے مصنوعی سیکھ لیے، کلاؤڈ سیڈنگ کر کے بارش کرتے ہیں تو ایسی تباہی آتی ہے، ان سے سنبھالی نہیں جاتی۔ دبئی میں پچھلے سال بارش ہوئی ہے، اربوں کا نقصان ہوا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کی تھی انہوں نے، مصنوعی سیارے کے ذریعے بادلوں کو چھیڑا، نتیجہ کیا ہوا آپ کے سامنے۔ اے انسان، فطرت سے نہ کھیلا کر، فطرت سے، نیچر سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ شمس و قمر، شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند۔ چاند کے کئی نام ہیں، جب شروع ہوتا ہے تو ہلال کہتے ہیں، جب پورا روشن ہو جاتا ہے تو بدر کہتے ہیں، جب 14ویں کا ہو جاتا ہے، روشن ہوتا ہے، قمر کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالی نے بنائے ہیں، ان کی چال بھی بنائی ہے، یہ نظام قدرت ہے۔ مہربانی۔ حضرت عبداللہ بن سلام، آپ کو میں نے بتایا تھا یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، مدینہ میں رہتے تھے۔ یہ کون ٹھک ٹھک کر رہا ہے؟ اس کو اگر کہو کہ تو نے نماز نہیں پڑھنی ہے تو آواز تو نہ کر۔ گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے 3 بجے تک کوئی آواز نہیں ہونی چاہیے، مگر یہ مسلمان ہیں، مانتے نہیں ہیں، مسجد کے پڑوس میں بھی آواز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی برکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ یہ وہ ہیں مدینہ منورہ میں رہتے تھے، نبی پاک تشریف لائے تو انہوں آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ انہوں نے کہا میں نے نشانیاں تو پڑھی ہوئی ہیں نبی کی، چل کے دیکھتا ہوں، اگر واقعی وہی ہیں تو ایمان لے آؤں گا۔ گھر سے باہر نکلے، دور نظر پڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ دور سے انہوں نے دیکھا تو دیکھ کے کہا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں۔
جب قریب ہوئے شوق ہو گیا، قریب ہوئے حضور کا کلام سنا تو مسلمان ہو گئے۔ ان کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ سورج اور چاند مومن ہیں یا کافر ہیں؟ ان کی ایک کتاب ہے 1000 مسئلہ، انہوں نے 1000 سوال کیے تھے، نبی پاک نے جواب دیے، وہ انہوں نے لکھ دیے ہیں سارے۔ سورج اور چاند مومن ہیں یا کافر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں مومن ہیں، دونوں، اور اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ آپ لوگ تابع دار کہتے ہو، حالانکہ لفظ تابع ہے، لفظ کتنا ہے؟ تابع، تابع دار غلط لفظ ہے۔ تابع دار کا مطلب تو الٹا ہو جاتا ہے، تابع کا مطلب جی میں آپ کے حکم کے اندر ہوں، آپ کے ماتحت ہوں۔ تابع دار کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کو اپنے حکم میں رکھتا ہوں، الٹا ہو جاتا ہے۔ کہتے آپ کو ہیں کہ آپ کا تابع دار ہوں، مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ آپ میرے حکم کے پابند ہیں۔ ہمارے ہاں الٹا یہ رواج ہو گیا، لوگوں کو سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال حضور نے فرمایا یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں اور اپنے مالک کے فرما بردار ہیں، کہنا مانتے ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور آپ نے سچ فرمایا۔ پھر عرض کی کہ سورج اور چاند ضوء، چمک اور روشنی میں برابر کیوں نہیں ہے؟ چمک اور روشنی میں برابر کیوں نہیں؟ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے رات کی نشانی مٹا کر دن کو زیادہ روشن فرمایا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک لطف و کرم ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو پتہ نہ چلتا کہ دن اور رات میں فرق کیا ہے۔ یعنی چاند کی روشنی بھی اتنی تیز ہوتی جتنی سورج کی ہے، تو پھر فرق کیسے ہوتا، پتہ کیسے چلتا؟ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ چاند کی چاندنی کو ٹھنڈا نرم کر دیا، سورج کی روشنی کو تیز کر دیا۔ دن میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ سارے جتنے آپ کے پھل سبزیاں یہ سورج کی روشنی نہ ہو تو پھر آپ کو ذائقے کہاں سے ملیں، پھر فصلیں کہاں سے ہوں؟ جہاں سایہ پڑتا ہو وہاں گھاس جو ہے وہ گھنی نہیں ہوتی۔ آپ اگر گھاس لگاتے ہیں نا گھر میں، اگر اس پہ سایہ پڑتا ہو تو وہ گھنی نہیں ہوتی، اور جہاں دھوپ پوری پڑتی ہے وہاں گھنی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا آپ کی ہڈیوں کو وٹامن ڈی سورج کی روشنی سے ملتا ہے۔ یہ طاقت آتی ہے سورج کی روشنی سے آپ کی ہڈیوں میں۔ مزدوروں کو دیکھو کام کرتے ہیں، ان کی ہڈیوں میں طاقت۔ آپ ایئر کنڈیشن میں سائے کے نیچے بیٹھتے ہو، آپ کی ہڈیاں بھربھری ہو جاتی ہیں، وہ طاقت رہتی نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رات کا دن میں اور دن کا رات میں داخل ہونا، یعنی کبھی دن اور کبھی رات، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ چاہے تو ٹائم روک دے، اللہ چاہے تو رات کو لمبا کر دے، اللہ چاہے تو چھوٹا کر دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے، گرمیوں میں دن بڑے، راتیں چھوٹی۔ موسم ہے کتنی طرح کے بدلتے ہیں، یہ سب کس کی مہربانیاں ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے کل یجری، یہ جتنے ہیں نا، ستارے ہوں، سیارے ہوں، پلینٹس ہوں، گیلیکسیز ہوں، آج سائنس نے کتنے دریافت کر لیے، کتنے کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔
یہ اللہ نے جو ان کے مدار رکھے ہیں ان میں یہ جاری رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، اور ان کا جاری ہونا، چلنا بحسب تعداد ایام ایک دوسرے کے مخالف اور دائمی ہے۔ کسی کی رفتار کم، کسی کی زیادہ۔ کوئی آپ کے لیے نظر آ رہا ہوگا 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، بعض جگہ 300 400 آپ کے دنوں کے برابر وہاں کا ایک دن ہوتا ہے۔ ہر جگہ کا حال ایک جیسا نہیں ہے۔ یہ پوری فضا میں کتنا وقت بدلتا ہے، کہاں کہاں بدلتا ہے، ان سیاروں پر، ان ستاروں پر کیا ٹائم ہے۔ اگر میں نے آپ کو معراج کے واقعے میں جب سائنس کے ساتھ سنایا تھا، تفصیل بتائی تھی۔ برجوں کا ذکر بھی آپ کو سنا چکا، یہ 12 برج کیسے ہیں، یہ کتنے سیارے ہیں، کیا ان کا سلسلہ ہے، میں آپ کو سنا چکا ہوں۔